أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو خداوند عالم ہم سب کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور یہ بچوں کی سعی اور کوشش کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ قرار دے، اور محمد و آل محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ جو بھی عمل کر رہا ہے انسان اپنے شاکلہ اور کردار کی بنا پر ہے، یعنی پہلے مرحلے پر ہم کردار بناتے ہیں، دوسرے مرحلے پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر کردار اچھا ہو تو اس کے بعد عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کردار اچھا ہے عمل اچھا نہیں ہے تو بالآخر زندگی کے آخری لحظوں تک وہ خرابی ختم ہو جائے گی اور وہ شخص صحیح ہو جائے گا، کیونکہ حساب کتاب کردار پر۔ اگر کردار صحیح نہیں ہے، عمل بھی صحیح نہیں ہے تو وہ برائی سامنے ہے۔ اگر کردار صحیح نہیں ہے، ظاہری عمل عبادت و گزار ہے، تو بالآخر وہ شیطان کی شکل میں سامنے آ جائے گا، کیونکہ حساب کتاب کردار پر ہو رہا ہے۔ اگر کردار منافقانہ ہے تو اس کا عمل بھی منافقانہ رہے گا، شاید لوگ اس کو نہ پہچانے کبھی، لیکن خدا کے نزدیک چیز واضح ہے۔ درود پڑھیں محمد کیونکہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کہ اہل بیت کی باتوں کو، دین کو سمجھیں۔ میں اپنے ناقص مطالعے کے مطابق جو دین کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، یعنی ہم آئے ہیں اپنی تعمیر کے لیے، ہم خلیفہ خدا بن کر نہیں آئے ہیں، بننے کے لیے آئے ہیں۔ جو بننے کے لیے آیا ہے ڈاکٹر، اس کو پڑھنا پڑے گا، ترقی کرنا ہوگی۔ جو ڈاکٹر بن کر آتا ہے اس کو علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں خلیفہ خدا بننے کے لیے آئے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے باہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ لوگ اس چیز کی وضاحت نہیں کرتے ہیں۔ تو اصل دین ہمارے اندر ہے، ہمارے نفس کا نام ہے، جس کو ہم جہاد اکبر کہتے ہیں، اور باہر والی جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اور دنیا ہے وہ ہے جہاد اصغر۔ اب آپ چاہے اس میں آپ کربلا کو لے لیجئے، خیبر کو لے لیجئے، خندق کو لے لیجئے، پیغمبر کی پوری تبلیغ دنیاوی کو لے لیجئے، وہ تمام چیزیں جہاد اصغر ہیں۔
جو حضرت علی علیہ السلام نے ضربت لگائی ہے وہ جہاد اصغر ہے. جو علی خود اپنے کردار میں علی ہیں وہ جہاد اکبر ہے. جب وہ جہاد اکبر ہے تو یہ ضربت ثقلین سے افضل ہو جائے گی. جب علی کا معیار علی جیسا ہے تو چاہے ان کی ضربت ہو، چاہے بستر رسول پر سونا ہو، چاہے ان کی عبادت ہو، یہ ثقلین سے افضل و بہتر قرار پائے گی. یہ بات میں کیوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی برگشت ہماری اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے. مثلا ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو صحیح کرنا. جب ہمارا ذہن جا رہا ہے اس کی طرف تو ہم کہیں گے معاشرے کو صحیح ہونا چاہیے. اب معاشرے میں ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو صحیح کریں تو صحیح کر دیا تو ہم خوش ہو جائیں گے، صحیح نہیں ہوئی اولاد تو ہم ناراحت ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ ہماری ذمہ داری ہی نہ ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہو؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے سامنے آپ کی اولاد ہو، چاہے سامنے آپ کا دوست ہو، چاہے سامنے آپ کا دشمن ہو، آپ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پیش کریں. اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پیش کریں. جیسے ایک استاد اور معلم ہے، اس کے سامنے اس کے دوست آ جاتے ہیں، دوست کے بچے آ جاتے ہیں، اس کو بھی پڑھائے گا اچھے طریقے سے. اس کے دشمن کے بچے آ جاتے ہیں تو بھی اس کو دشمن کو نہیں دیکھنا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے. اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے خدائی انداز میں کیسے میزبانی کرنی ہے. اب وہ چاہے میرا دوست مہمان بن کر آئے، چاہے میرا دشمن مہمان بن کر آئے، چاہے علی اکبر کا قاتل مہمان بن کر آئے، مجھے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے. مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، اب میری توقع ہے کہ میرے سامنے ہزاروں کا مجمع ہوگا تو مجھے ایسے مجلس پڑھنی ہے. اگر میرے سامنے یہ گھر کے افراد بیٹھیں گے تو میری ذمہ داری مجلس پڑھنا نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر صورت میں مجھے اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے. اگر ایک شخص بھی آ جاتا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے اوپر حساب و کتاب ہے. تو اب وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھتے ہیں دوسروں کی اصلاح، وہ کیا کہیں گے کہ امام حسین حکومت کے قیام کے لیے نکلے، امام حسین دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے، امام حسین دوسروں کو صحیح کرنا چاہتے تھے اس لیے نکلے. لیکن اگر امام حسین کی ذمہ داری کیا ہو کہ ہر صورت میں میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کروں، اس صورت حالات کو دیکھنا ہوگا. اگر حالات ایسے ہیں کہ معاویہ سے صلح کر لی جائے، پوری حکومت معاویہ کو دے دی جائے تو حکومت دے دیں گے، کہ اگر اس سے دین سمجھ میں آتا ہے تو حکومت دے دیں گے. اگر حکومت لینے میں دین سمجھ میں آتا ہے تو علی کے طریقے سے حکومت لے لیں گے. لیکن دلچسپی حکومت دینے اور لینے میں نہیں ہوگی. دلچسپی کس میں ہوگی کہ میری ذمہ داری کس طریقے سے اچھے طریقے سے ادا ہو رہی ہے. یہ بات ہمیں کہاں ظاہر ہوتی ہے کہ امام حسین جب کربلا کی طرف پہنچے ہیں تو آسمان سے خدا کا پیغام آ گیا ہے کہ اے حسین، ہم نے تمہاری ساری چیزیں قبول کر لی اور ہم تمہیں کامیابی دینا چاہتے ہیں یا شہادت دینا چاہتے ہیں، تمہیں اختیار ہے. کہ امام حسین کو کامیابی مل سکتی ہے، امام حسین کو کامیابی مل سکتی ہے، یہ ہمارے پاس روایت موجود ہے. اب امام حسین اختیاری حالت میں ہیں کہ اس چیز کو قبول کریں کہ دنیاوی لحاظ سے ایک حکومت لے لیں چند سال اور کامیاب بھی ہو جائیں، ان کا اپنے مرتبے میں کمی نہیں ہوگی.
امام حسین کے اپنے مرتبے میں کمی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ شہادت کو اختیار کریں، اس میں بھی امام کے مرتبے میں کمی نہیں ہوگی. فرق کہاں پڑے گا کہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ حسین کی حکومت سے زیادہ ہدایت حاصل کر سکتی ہیں یا حسین کی شہادت سے زیادہ دین سمجھ سکتی ہیں. بحث کس میں چلی گئی کہ میں اس کام کو کیسے انجام دوں. دیکھیے امام کہتے ہی اس کو ہے کہ کوئی بھی کام اس طریقے سے انجام دیں کہ اس سے بہتر ممکن نہ ہو. اب مثلا امام رضا علیہ السلام ہے، وہ ایک عید کی نماز پڑھانا ہے، ہزاروں جلسے، لاکھوں مسجدیں، عید کی نماز ہوتی ہے. لیکن امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں پیغمبر کی طرح نماز پڑھاؤں گا، یعنی جس طریقے سے نماز پڑھانے کا حق ہے اس طریقے سے نماز پڑھاؤں گا. اور وہ واقعہ آپ کے ذہن میں. اب امام جو تکبیر کہتے ہوئے نکلے ہیں، پاک برہنہ نکلے ہیں، تو مسجد تک پہنچ نہیں پائے کہ شہر میں انقلاب آ گیا. تو اگر ہم دین کو ایک نماز کی شکل میں بھی امامت کو اجازت دیں تو وہ انقلاب آ سکتا ہے. درود پڑھیں محمد صلی علی محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد صلی علی. ایک جواد کربلائی نجف کے ذاکر تھے مشہور. ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں اس سے مجلس پڑھنے کو، ابھی چلے جاتے ہیں. وہاں چند افراد، چند بوڑھیاں بیٹھی ہوئی تھیں، مجلس پڑھ کے آ جاتے ہیں. لیکن ان کے ذہن میں یہی کہ میں اتنا بڑا ذاکر، یہ چار خواتین میں نے کیا مجلس پڑھ دی. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ خاتون آتی ہیں. اب انہوں نے بہانہ کر دیا میں مریض ہوں یا فرصت نہیں ہوں. تو کوئی بات نہیں، چلیے. اب یہ خواب میں امام حسین کو دیکھ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں بہت بڑے ذاکر ہو گئے، ہماری مجلس کا بھی انکار کیا ہے. اب یہ بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں امام. جب وہ بوڑھی کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو کہتی ہے جب تک امام حسین ڈانٹتے نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھیے وہ کیا تھی اور یہ کیا تھی. یہ ایک واعظ تبریزی کا واقعہ ہے. یہ تبریز کے بہت بڑے ذاکر تھے اور ظاہر ان کے فرزند ہیں. ان کا یہ تھا کہ جب 18 ذی الحج آتی تھی تو ان کی بکنگ شروع ہوتی تھی اور محرم کے عشرے کے شروع ہونے سے پہلے اتنی بکنگ ہو جاتی تھی کہ کوئی فرصت نہیں ہوتی تھی ان کو. آگے تشریف لائیے آپ لوگ تھوڑا میں یہ آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ دین کسی بہت بڑی کتاب کا نام نہیں ہے، دین بہت بڑے قانون کا نام نہیں ہے. آپ ایک نماز سے بھی انقلاب لا سکتے ہیں، ایک مجلس سے بھی انقلاب لا سکتے ہیں، چند روٹیوں کو دے کے بھی انقلاب لا سکتے ہیں. واعظ تبریزی. اب ایک خاتون آئی ان کے پاس کہ آپ میرے گھر میں مجلس پڑھ رہے ہیں. اس نے کچھ پیسے بھی دیے. انہوں نے کہا یہ پیسے کم ہیں. اس نے کہا اتنے ہی کیا نہیں، میرا ایک حساب کتاب ہے، میں اس سے کم میں مجلس نہیں. وہ خاتون اس کو بھی شوق تھا جو کچھ بھی کہہ لیجیے. وہ ایک کپڑا حریر کا قیمتی کپڑا اور پیسے لے کر آئی کہ یہ لیجیے آپ کی فیس پوری ہو گئی. یہ چلے گا یار مجلس پڑھ دیں. اب مجلس پڑھنے کے بعد جب واپس آئے ہیں 18 ذی الحج شروع ہو گئے عید بدی، جب سے ان کی بکنگ کھلتی تھی. اب اس دن سے لے کر محرم تک ایک آدمی بھی نہیں آیا.
مجلس پڑھوانے کے لیے. جو شہر کا اتنا بڑا خطیب ہو کہ جس کو فرصت نہیں ملتی ہے، اس کے پاس ایک آدمی بھی نہیں آیا مجلس پڑھوانے کے لیے. اب یہ اتنے شرمندہ کہ مثال کے طور پر اگر میں شہر میں رہوں اور شہر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا ذاکر ہے اور ایک مجلس بھی نہیں پڑھ رہا تو لوگ کیا سوچیں گے. انہوں نے نہ گھر والوں کو بتایا نہ اپنے خادم کو بتایا. خادم سے کہا کہ اب ہمیں باہر کہیں دعوت ہے، شہر سے باہر، چلو. اور یہ سواری لے کے چلے اور شہر کے دروازے پر غلام کو بھی واپس بھیج دیا کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں. پھر ان کے جان پہچان والے تھے کوئی علاقے کے، اس میں چلے گئے. جب وہاں پہنچے ہیں تو اب ان کو پتہ چلا کہ ملک کا، شہر کا اتنا بڑا ذاکر آیا ہے ہمارے دیہات میں. سب نے بہت اچھا استعمال کیا کہ بھائی یہ خدا کی توفیق تھی، یہ خدا کا کرم ہوا، یہ اہل بیت کی نظر ہے، یہ توجہ ہے کہ اتنا بڑا ذاکر خود ہماری خدمت میں آیا. سب استقبال اور یہ تمام چیزیں ہو گئیں. اتنے میں اس علاقے کا رئیس آیا. اس نے کہا حضور کو ہمارے دولت قریب بھیج دیا جائے. کہ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ اس علاقے میں جو بھی آتا ہے وہ ان کا مہمان ہوتا ہے اور یہ ہمارا قانون ہے علاقے میں. آپ بھی ان کے مہمان ہیں اور سارے انتظامات انہی کے ہاتھ میں ہیں. یہ ان کے مہمان بن گئے. اب رات کو ان کو حاجت ہوئی کہ مثلا باتھ روم میں جایا جائے اور وہ دیہاتی علاقہ ہے، باہر بنے ہوئے تھے لیٹرین وغیرہ. یہ اٹھ کے گئے اور وہ جو لیٹرین کے کنویں گندے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں گر گئے. جب یہ گرے تو کتوں نے شور کرنا شروع کر دیا. جب کتوں نے شور کرنا شروع کر دیا تو گھر کی جو بہو تھی خاتون وہ نکلی، وہ ان کو بچانے کے لیے نکلی، وہ بھی اس میں گر گئی. اب یہ بڑی مشکل سے نکلے ہیں اور جس کے گھر میں مہمان پہلے بن کر آئے تھے وہاں پہنچے. اس نے کہا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم ان کی بہو کے ساتھ تھے وہاں پر تو قتل سے کم بات نہیں ہوگی، قتل سے کم بات نہیں ہوگی. یہ وہاں سے بھاگے اور واپس اپنے شہر پہنچے اور فوراً اس خاتون کے پاس پہنچے. اس کا کپڑا اٹھایا اور اس کو واپس دے دیا. وہ خاتون رونے لگی. کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ تم نے یہ کیوں دیا ہے؟ تو میرے ساتھ یہ قضیہ پیش آیا، میں مناسب نہیں سمجھ رہا. کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مولا کی غیرت کو قربان، یعنی مولا نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ ایک خاتون کا لباس مجلس کی وجہ سے روک دیا جائے. دیکھیے یہ جو ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہے. یہ ظاہر الگ چیز ہے، یہ اتنا بڑا حوض علمیہ قوم و نجف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے. عبد الکریم حائری نے حوض علمیہ قوم کی بنیاد ڈالی اور کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. کچھ دن گزرے تھے پیسے ختم ہو گئے. اب جو لڑکے تھے طالب علم تھے انہوں نے جو فارسی کے جملے ہوتے ہیں بے عرضے کے، جب اتنی اہلیت نہیں تھی تو یہ کام کیوں شروع کیا تھا؟ آیت اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے جب اہلیت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی تو ان کام میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ان کے خلاف تظاہرات شروع ہو گئے، مظاہرے شروع ہو گئے. اب یہ بیچارے کہنے لگے بھائی میری تو حجت تمام ہو گئی، اب تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میری طاقت نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ابو القاسم قمی جو ہے وہیں پر ان کی قبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر ہے برابر زمین کے قم میں. اگر آپ جائیں گے تو ان کے پاس میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ یہ بوڑھے آدمی ہیں. یہ پہنچے ان کے پاس، انہوں نے کہا اچھا آ گئے ہمارے پاس نا، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ حالت ہے، کہ کل اتنے پیسے آئیں گے، پرسوں اتنے پیسے آئیں گے، اتنے پیسے آئیں گے، خدا حافظ. اب یہ گئے واقعی پیسے بھی آنا شروع ہو گئے اور ان کا جو انہوں نے علمی مرکز بنایا تو چلنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ بوڑھے نے کہا اور ہو گیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اپنی بساط سمیٹی اور کہا کہ میں اپنے سارے طالبوں کے ساتھ آپ کی شاگردی اختیار کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں آتا ہوں.
انہوں نے کہا وہ تمہارا کام، یہ میرا کام، خدا حافظ۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، سردی کا زمانہ آیا، طالب علموں نے کہا ہمیں 400 گرم ابائیں چاہیے۔ اس زمانے میں اتنی وہ گیس اور یہ تو نہیں ہوتی تھا ادھر، تو سردی تھی۔ انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ طالب علم کہا ہمیں چاہیے، مر رہے ہیں سردی سے، ٹھٹر رہے ہیں۔ آغاز بافقی، ان کی قبر بھی وہیں ہے نزدیک۔ بافقی کون تھے؟ جو ان کے پیسے تقسیم کرتے تھے طالب علموں میں، یعنی نوکر۔ بافقی کے پاس انہوں نے مسئلہ پیش کیا، بھائی لڑکے 400 ابائیں مانگ رہے ہیں، کہا میں لا دوں گا۔ تو کہاں سے لا کے دے دو گے؟ میں رئیس، میرے پاس ہے، تم کہاں سے لا کے دو؟ جمکران سے لا کے دے دوں گا۔ اور وہ گئے جمکران میں، دوسرے دن تہران سے تاجر آئے، 400 ابا دے کے چلا گیا۔ ایک چیز ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، ایک وہ چیز ہے جو اس کے باطن میں اس کو چلا رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہمیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دور بڑھا اب بات جب یہاں پہنچ گئی ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ اس کو ناقص چھوڑ دوں، کیونکہ یہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جانا بہتر ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے تھے تم دنیا میں کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں 3 تحفے دیے ہیں، جعل لکم السمع والبصر والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ سماعت دی ہے، بصر دی ہے، فؤاد دیا ہے تاکہ شکریہ ادا کرو۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے 3 تحفے دیے ہیں، 3 تحفے کیا کیا ہیں؟ سماعت، بصارت اور فؤاد یا افئدہ۔ سماعت عربی زبان میں کان کو بھی نہیں کہتے، سننے کو بھی نہیں کہتے، آواز کو بھی نہیں کہتے، بلکہ آواز کے ذریعے سے صاحب آواز کے پہچاننے کو کہتے ہیں۔ جیسے جزیرے میں لاکھوں مرغابیوں کے بچے ہیں، ہر بچہ شور کر رہا ہے، ہر ماں آواز نکال رہی ہے، ماں بچے کو پہچان لیتی ہے، بچہ ماں کو پہچان لیتا ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، اربعین پہ جاتے ہیں، آپ کے والدین میں سے کوئی پکارتا ہے، آپ کہتے ہیں میرے والد پکار رہے ہیں۔ یہ جو ہم پہچانتے ہیں اس تشخیص کا نام عربی میں سماعت ہے۔ خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے، آپ کی سماعت کب کامل ہوگی؟ جب آپ ان آوازوں میں سے امام زمانہ کی آواز کو پہچان لیں، جب ان آوازوں میں سے خدا کی آواز کو پہچان لیں۔ کربلا میں ایک بچے نے پہچانا جس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ یہ علی اصغر کا کمال نہیں تھا، ان کی ماں کی زحمت تھی جو علی اصغر کی شکل میں سامنے آئی۔ یہ ہے سماعت۔ بصر عربی زبان میں نظر کو نہیں کہتے، دیکھنے کو نہیں کہتے، آنکھوں کو نہیں کہتے، بصیرت کو بھی نہیں کہتے، کیونکہ بصیرت ہے ذہن سے، اس کا تعلق ہے، فکر سے تعلق ہے۔ نظر کا تعلق سامنے دیکھنے سے ہے۔ عربی زبان میں بصر کہتے ہیں کہ سامنے والی چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے والی چیز کو پہچان لو، یعنی سامنے بھی محفوظ رہے، اس کے ذریعے سے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی پہچان لیں۔ تو کمال بصارت کیا ہوگی کہ ہر چیز کو آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے چلانے والے امام زمانہ ہے، اس کے پیچھے چلانے والا خدا ہے۔ جیسے علی نے کیا فرمایا، ما رأیت شیئا ورأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ، میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے تو پریشان نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو خدا نے دی ہے فؤاد یا افئدہ ہے۔ فؤاد و افئدہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تو جس طریقے سے سماعت کان نہیں ہے، بصر آنکھ نہیں ہے، اسی طریقے سے فؤاد دل نہیں ہے۔ فؤاد کیا ہے؟ ہماری خواہشات کی آخری حد، جہاں پہنچ کے آپ کہیں کہ اب مجھ سے قابو نہیں، برداشت نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ کسی لیے دیا ہے؟
کہ یہ وہ آگ ہے جو میں نے لگائی ہے، یہ آگ ہے جو میں نے سلگائی ہے، اور یہ تحفہ دیا ہے، خدا کا تحفہ دیا، کس لیے دیا ہے کہ اگر تم نے اس پر قابو پا لیا اور یہاں پہنچ کر مجھ سے وابستہ ہوئے تو وہ فاصلے جو تم سالوں میں طے کرتے ہو لہجوں میں طے کر لو گے. تمہاری معراج اس میں ہے. دور پڑے مولانا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ خداوند عالم نے ہمیں تحفے دیے ہیں. یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا کہ ایک آدمی ایک رات میں حافظ قرآن بن گیا، ایک شخص ایک رات کے اندر جو ہے طبیب بن گیا، ایک شخص جو ابن سیرین جو ہے ایک رات کے اندر علم تعبیر خواب اس نے حاصل کر لی. یہ جو لہجوں میں چیز عطا ہوتی ہے اس کا تعلق اس فؤاد پہ کنٹرول کرنے سے ہے. صحیح. جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کا تعلق معاشرے کو صحیح کرنے سے نہیں ہے. امر بالمعروف کا تعلق کیا ہے کہ یہ جو اچھا معاشرہ ہے اس میں میری ذمہ داری کیا ہے، یہ جو برا معاشرہ ہے اس برائی کو روکنے میں میری ذمہ داری، میرا کردار کیا ہے. میرا کام صحیح کرنا نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنا. یہ ہے. اب ہم نے کہا کل دین تین چیزوں میں ہے. ایک محبت، ایک ادب اور ایک حیا. تین چیزیں روایت نے کہا کل دین ان میں ہے. حیا کس کو کہتے ہیں؟ حل الحیا ثمرۃ الایمان. جب آپ کا ایمان کامل ہو کر پھل دینے کے قابل ہو جائے، جو پھل ہوگا وہ حیا ہے. جو ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، روایت یہ کہہ رہی ہے اس اطاعت سے اہل بیت کا احترام افضل ہے. اس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ بھائی ایک شخص گلوکار ہے، گانے گاتا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ نوحہ پڑھ دیجیے. اس نے کہا کہ میں گنہگار منہ سے اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ نوحہ نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں احترام موجود ہے نوحے کا. یہ نوحے کو ترک کر رہا ہے لیکن روایت یہ کہہ رہی ہے یہ افضل ہے اس انجام دینے سے جس میں احترام نہ ہو. یعنی ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا احترام اس کے ذہن میں باقی ہے. تو روایت کہہ رہی ہے یہ جو احترام ہے نماز سے افضل ہے جس میں احترام نہ ہو. یہ جو روزہ رکھ رہا ہے اور احترام روزہ نہیں سمجھ رہا، وہ جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ افضل ہے روزے دار کی نسبت. تو جس چیز کو ہم کہہ رہے تھے وہ کیا ہے کہ حیا جب ایمان کامل ہو کر پھل دے اس کو ہم حیا کہتے ہیں. یعنی کمال ایمان کا نام حیا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں. ہمیں کوئی حیا نہیں ہوتی، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، تو وہ غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا ایمان ناقص ہے. اور محبت کیا ہے؟ یہ آپ کا رابطہ ہے اہل بیت سے، آپ کا رابطہ ہے خدا سے، چاہے ذرہ برابری کیوں نہ ہو. جب یہ رابطہ آپ کے کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں مودت. جب یہ رابطہ، یہ محبت عملی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں. اور جب مودت کو آپ احسن طریقے سے پیش کریں اس کو ادب کریں. تو یہ تین چیزیں، محبت، ادب، حیا. روایات نے اس کو کل ایمان کہا.
اور یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، بس انداز مختلف ہے، رابطے کا نام ہے۔ اہل بیت نے محبت کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے کہ کل ایمان محبت ہے؟ دوسری طرف کہا کہ ذرہ برابر بھی محبت جو ہے حق ہے، احسان ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، اس کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شخص جو ہے حضرت علی کو برا بھلا کہتا تھا، شیعوں کو برا بھلا کہتا تھا، تو اس کا شیعہ ساتھی جو ہے نظر جا رہا تھا، اس نے کہا میں مولا سے شکایت کروں گا۔ اس نے کہا شکایت کر دو، اس نے دو چار جملے حضرت علی کے لیے بھی کہہ دیے، جاؤ شکایت کرو۔ اب وہ گیا وہاں پر، واپس آیا، اس نے کہا مولا سے شکایت کر دی۔ کہ شکایت تو کر دی، لیکن مولا نے مجھے خواب میں یہ فرمایا کہ اس کا ہماری گردن پہ حق ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کیا حق ہے؟ کہ ایک دن یہ پل پہ بیٹھا ہوا تھا، واقع کربلا اس کے ذہن میں آیا۔ دیکھیے یہ مخالف ہے، مومن نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں واقع کربلا تصور میں آیا، اس نے یہ کہا کہ اگر حسین کو قتل کرنا ہی تھا تو پانی پہ لا کے قتل کر دیتے، اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا ہے۔ یہ جو آنسو نکلا ہے یہ حق ہے اس کا ہماری گردن کے اوپر، یہ حق ہے اس کا ہماری گردن کے اوپر۔ یہ ایک واقعہ تھا عرب کا جسے مجھے سنایا کہ عرب میں ایک شخص مر گیا تھا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے پوچھا کیسے زندہ ہو گئا؟ اس نے کہا میں مر گیا تھا، ایک شخص آیا، اس نے ایک شیشہ